جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینک. اس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، شکرانہ نعمت کے لیے جلسہ رکھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اس نے ہدایت والا ہادی اور دین مبین ہمیں دیا، اس پر ہم اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. اور شکرانہ نعمت کے لیے اکٹھے ہوئے کیا گیا. اب سننا جملہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، سونے اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان کیا ہے ہم اسی کا تو تذکرہ کر رہے ہیں. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اللہ نے آپ کو ہم میں بھیجا، یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ علامہ صاحب نے پوچھا احسان کے کو بتائیں. سونے اللہ نے آپ کو بھیجا، صحابہ نے کہا اللہ نے یہ احسان کیا ہم پر، اور وہ جو احسان مصطفیٰ ہوا وہی ذکر مصطفیٰ ہم کر رہے ہیں. وہی ذکر. ابھی حضور نے جملہ سنا اور کہا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، کیا تم مجھے حلف دو کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہ جو تم نے کہا واقعی. کوئی اور محفل ختم قرآن نہ کر رہے ہوں، ختم بخاری نہ کر رہے ہوں، ختم مسلم نہ کر رہے ہوں، کوئی سیرت کا جلسہ اور نہ کر رہے ہوں، ذکر مصطفیٰ کا یہی جلسہ کر رہے ہیں. مجھے حلف دو. صحابہ نے کہا حضور لے لیں حلف. حضور نے مسجد نبوی میں حلف لیا. اور سنن نسائی مسلم طبرانی موجم ہے کہ بھی سب نے لکھا. اب وہ حلف انہوں نے کیا، انہوں نے کہا اللہ اللہ ہی، الف کے اوپر یہاں مد ہوتی ہے قسم کے لیے، یا واللہ پڑھتے ہیں اس کو عربی میں واللہ، لیکن یا پڑھتے ہیں اللہ ہی، اللہ کی عزت کی قسم کھاتے ہیں. ما اجلسنا، سونیا سی اور جلسہ سکھیے. ہم نے کبھی صحابہ کہتے کوئی اور جلسہ نہیں کیا، کوئی محفل نہیں کی، کوئی مجلس نہیں کی الا ذالک. ہمارا تو شعار یہ ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے تو صرف ایک ہی جلسہ سیکھا، کوئی جلسہ توحید نہیں سیکھا، کوئی جلسہ بخاری نہیں سیکھا، کوئی جلسہ اور نہیں سیکھا. اللہ بس حضور یہ جو کہا ذکر مصطفیٰ کریں، ہم نے تو جلسہ سیکھا تو یہ سیکھا ہے. آؤ دوستان محترم، اگلے جملے حدیث سننے سے پہلے میں ایک بات کہنا آ رہا ہوں. یہ جو صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو کر جلسہ کر رہے تھے، کیا نماز تھی؟ کیا اس وقت وہ روزے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا اس وقت میدان جنگ میں جہاد کر رہے تھے؟ کہ حضور نے ہی کہہ دیا ہوتا میرا کام تھا تمہیں کلمہ پڑھانا، پڑھا دیا، یہ کیا ذکر کیا مجلس سجا کے بیٹھے ہو؟ ابھی باقیوں کو کلمہ پڑھانا ہے، تبلیغ میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو. یہ جلسے کرنے کے لیے میں نے تمہیں صحابی نہیں بنایا. یہ نہ کہا میرے محبوب نے. آپ لوگوں میرے محبوب نے تو حلف لیا، بات پکی کی کہ قیامت رات تک آنے والے غلاموں کے لیے بات سند بن جائے. جب حلف لے چکے آقا فرمانے لگے لم استخلفکم تہمۃ لکم، مجھے تمہارے اوپر کوئی شک نہیں تھا، مجھے تو پتا تھا تم یہی جلسہ کر رہے ہو، میں تو جانتا تھا تم یہی جلسہ کر رہے ہو. تو سونے آپ حلف کیوں لیا؟ فرمایا حلف اس لیے دیا کہ انما اتانی جبریل، فرمایا میں سویا ہوا تھا گھر میں، جبریل جلسے میں کون آتا ہے؟ جبریل آیا تھا مصطفیٰ پہ، اخبرنی، اور جبریل نے مجھے جگا کے خوشخبری سنائی ہے. خوشی کی خبر، غمی کی خبر نہیں سنائی، خوشخبری سنائی ہے کہ جا محبوب اٹھ مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کو اللہ کی طرف سے یہ بشارت سنا دے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تم زمین پر بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کر رہے ہو، اللہ عرش میں ملائکہ کو بٹھا کے تمہارا ذکر کر رہا ہے.
جبریل خوشخبری لے کر آئے. وہ کچھ کہنا ہے تو مسلم والے لکھنے والے کو کہو, اسماعیل بخاری کو کہو, مسلم کو کہو, نسائی لکھنے والے کو کہو, انہیں فتوے ان پہ لگاؤ کہ انہیں حدیثیں ضرورت ہے, ہمت ہے. اب تو ضعیف بھی نہیں کہہ سکو گے, صحیح مسلم, صحیح مسلم نام کے ساتھ صحیح لگا دیا تاکہ یہ بھی رولا ختم نہ. ان اللہ یباہی, یباہی کا معنی عربی بڑی وسیع زبان ہے, مختصراً بتا دیتا ہوں. یباہی جب عربی میں بولتی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ہے, فلاں علاقے سے آیا ہوا ہے, فلاں کا پتر ہے, فلاں کا پوترا ہے, فلاں کا ابا ہے, فلاں کا بھائی ہے, فلاں کا شوہر ہے, فلاں ہے, فلاں, پورے تعارف کے ساتھ. یعنی جبریل نے کہا اللہ کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, یہ جتنے بیٹھے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہو نا, اللہ فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے تمہارا, تمہارے باپ دادے سب کا ذکر کر کے انہیں کہہ رہا ہے میرے کتنے کمال والے بندے ہیں جو میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. آؤ لوگو, اس خوشخبری نے بتا دیا ہمیں تو پہچانتا بھی کوئی نہیں تھا, ہمیں تو گھر والے عزت سے سلام بھی نہیں کرتے تھے. وہاں رسول اللہ آپ کے ذکر میں صدقے جاؤں اتنا اونچا کر دیا, صحابہ کے ذریعے قیامت تک کی امتیوں کو بتا دیا تو جلسہ ذکر مصطفیٰ سجائے گا, اس کا ذکر فرش والے کرے یا نہ کرے, ہاتھ میں رب رحمان خود کرتا ہے. کتنے خوش قسمت ہو یار. اب بتائیں ایسی مجالس میں بیٹھنا اس سے قیمتی بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ وہ کہنے جڑے سارے کو ٹائم ہی نہیں اور بھی کام کرتے ہیں. اس کا معنی ہے ان کے لیے قیمتی چیزیں زمانے کی اور ہیں, حضور کا ذکر. کتنے خوش قسمت ہیں آپ, 1.5 گھنٹے سے آنکھیں ایسے لگی ہوئی ہیں ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے, دل مچل رہے ہیں, جذبے اچھل رہے ہیں. اور اگر ادھر آپ مچل رہے ہیں ادھر یہ مان لیں مصطفیٰ کی زبان سے کہ عرش پہ بھی جلسہ جاری ہے. ادھر بندے بیٹھے ہیں, ادھر خدا بیٹھا ہوا ہے, ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں, ملائکہ کی مجلس سجا کے اللہ میرا آپ کا ذکر کر رہا ہے. اور میں حارثہ سے یہ جملہ کیوں نہ مستعار لوں, کیوں نہ مستعار لوں. وہ کہتی حضور اگر میرا پتر جنت نہیں گیا تو پھر تک کو میں تھوڑے دربار کرتی تھی. اللہ کی عزت کی قسم, مدنی مسجد والوں میں خانہ خدا میں اللہ کو حاضر جان کے کہتا ہوں اگر اس وقت میرے اللہ تیرے عرش میں یہ جلسہ نہ ہو رہا ہوا تو دیکھ محشر میں تیرا بندہ کیا کرے گا, کیا کرے گا. مانے ہمیں اپنے رب کے فرمان مصطفیٰ کے اوپر کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, رب ہمارا خوش ہوا کرو یار, جمعہ اور بس بات ختم کر دیں. عربی مفکر کے قول پر ایک عربی دانشور مفکر نے بڑی زبردست بات کی, مل لا عید, کوئی عید نہیں